أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. دعا پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها آمین رب العالمین۔ کہاں تک ہے آپ لوگوں کا؟ اچھا، ایک بھی میں سن رہی تھی، کوئی سنا رہا تھا یہاں پر ہے نا ایک وہ کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ بچو یا ڈرو، دونوں ہو سکتا ہے، اس فتنے سے کہ لا تصیبن، کہ پہنچے گی ان لوگوں کو ظلم جنہوں نے ظلم کیا، منکم تم میں سے، خاصہ۔ تو دیکھا یہاں پر لگتا ہے کہ ہاں ظالموں کو پر تو عذاب آنا ہی چاہیے، عذاب ظالموں کی بات آ رہی ہے، لیکن یہاں پر اس کا الٹا لکھا ہوا ہے، ڈرو اس فتنے سے کہ جو نہیں پہنچے گا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے، ہے نا؟ تو بات الٹی لگ رہی ہے نا کہ کن پر پہنچے گا، جنہوں نے ظلم کیا ان پر نہیں پہنچے گا تو کن پر پہنچے گا، لیکن آگے کیا لکھا ہوا ہے، خاصہ، نہیں مخصوص طور پہ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ نہیں پہنچے گا، ڈرو اس فتنے سے۔ کون سا فتنہ؟ کہ جس کی شامت انہی لوگوں تک نہیں پہنچے گی تم میں سے جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہے، خاص طور پہ، مخصوص طور پہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس فتنے سے یہ سوچ کر کہ ہمارے اعمال اچھے ہیں، ہم نیک کام کیے جا رہے ہیں، ہم نیک کام کر رہے ہیں، ہم نماز کے بھی پابند ہیں، ہم زکوٰۃ بھی نکال رہے ہیں، ہم لوگوں کے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں، تو اب اگر لوگ برے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر اللہ کا عذاب آیا تو وہ گرفتار ہوں گے اس عذاب میں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ڈرو اس فتنے سے کہ تم مطمئن جو ہو کر بیٹھے ہو کہ تمہارے اعمال اچھے، تم اچھے، تمہارا گھر اچھا، تمہارا سب کچھ اپنے آپ نے درست کر لیا، اور یہ مطمئن ہو کہ ہم اللہ کے ہاں جواب دہ نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہوگا جب اللہ کا عذاب آئے گا۔ آج دیکھیں کہ یہ بار بار تنبیہات آ رہی ہیں اللہ کی، اس میں تو ہر قسم کے لوگ اس میں آ گئے نا، جو اس آس پاس لوگ جو رہے ہوں گے وہاں پر ہر قسم کے لوگ ہوں گے، اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ وہی فرما رہا ہے کہ تم جب بستی میں گناہ عام ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو سب کو لے ڈوبتا ہے نا؟ تو یہاں پر وہی بات کی جا رہی ہے کہ لا تصیبن الذین، نہیں پہنچے گا ان لوگوں پر جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہے، خاص طور یعنی مخصوص طور پر انہی لوگوں تک نہیں پہنچے گا، بلکہ اچھے لوگ بھی اس عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، لا تخونو۔ اب دیکھیں یہ خطاب جب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو، تو یہ دراصل ایک امتیازی مخاطب ہے، ایک امتیازی انسان اللہ تعالیٰ نے ایک نمایاں وہ دیا ہے، تعارف دیا ہے کہ اے لوگوں جو اے ایمان والو۔ تو ایک خوشی ہوتی کہ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، یعنی ایک امتیازی اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے کہ اے ایمان والو۔ لیکن میری بہنوں، یہ نام جو ہوتا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک خطاب دیا ہے، ایک عزت بخشی ہے، تو یہ ذرا قربانی چاہتا ہے۔ اب دیکھیں یہ اہل ایمان
یا ایھا الذین آمنوا، اس کی جو لوگ اس وقت عرب کے لوگ جو کہتے ہیں نا کہ وہ لوگ ان لوگوں کی خاص وہ بات یہی تھی کہ ان میں تمام برائیاں تھیں، لیکن ایک برائی نہیں تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ جب وہ اسلام کو قبول انہوں نے کر لیا تو پھر اس ایمان کے لیے انہوں نے سب کچھ، کیوں کہ یہ جو ہے یہ خطاب اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ تو یہ دراصل یہ جو ہے نا، یہ جو اسٹیمپ اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے، یہ دراصل بہت قربانی چاہتا ہے۔ اور وہ دیکھیں، وہ واقعہ میں آپ لوگوں کو بتاتی رہتی ہوں کہ کس طرح سے اس نوجوان نے، جب اس سے پوچھا گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا جو واقعہ ہے، غلطی سے اس کا کسی سے مڈل ہو گیا تھا، اور اس کے بیٹے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے باپ کا خون کا بدلہ لیں گے، اور عمر رضی اللہ کے دور خلافت میں جب مقدمہ گیا اور اس نوجوان نے 3 دن کی مہلت مانگی، اور 3 دن وہ اپنے مقررہ وقت پہ جب پہنچ آیا تو عمر رضی اللہ نے جب پوچھا کہ اے نوجوان، تم اجنبی تھے، ہم تمہیں جانتے نہیں تھے، تم اگر چاہتے تو نہ آتے، کوئی معمولی بات نہیں تھی، جان کی بات تھی۔ تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ امیر المومنین، میں اپنی جان بچا کے کیا کرتا، اسلام بدنام ہو جاتا، میں اپنی جان بچا کے کیا کرتا، اسلام بدنام ہو جاتا کہ مسلمان جھوٹ بولتا ہے، مسلمان دھوکہ دیتا ہے۔ نہیں کہ آپ دیکھیں کہ یہ کیا تھا کہ اہل ایمان، کہ میں اگر زندہ بھی رہا اور اسلام بدنام ہو گیا تو پھر تو نے کہا امیر المومنین، میں اپنی جان بچا کے کیا کرتا، اسلام بدنام ہو جاتا۔ تو یہ دراصل یہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے ایمان والو لا تخونوا، تم خیانت نہ کرو، تم خیانت نہ کرو، لا تخونوا اللہ، تم خیانت نہ کرو اللہ سے، والرسول، اور اس کے رسول سے، وتخونوا، اور تم، یہاں پر لا جو آیا ہے نا، یہاں پر وہی لا بھی استعمال ہوگا، شروع میں یہاں پر لا تو استعمال نہیں ہوا ہے، وتخونوا اماناتکم، اور تم نہ خیانت کرو اپنی امانتوں میں، تم اللہ اور رسول کے ساتھ اور خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم، اور تم اپنی امانتوں کے ساتھ خیانت نہ کرو، وانتم تعلمون، اور یہ کہ تم جانتے ہو، یا اس طرح سے جملہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ وعلموا، اب دیکھیں یہاں پر امانت سے کیا مراد ہے؟ امانت سے مراد وہ تمام ذمہ داریاں ہیں جو کسی پر اعتماد کر کے اس کے حوالے کی جائیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک میرے پاس کوئی قیمتی چیز ہے اور میں اپنے ساتھی کو دوں، اعتماد ہے، مجھے بھروسہ ہے، میں اپنے دوست کو دے رہی ہوں کہ دیکھو اس کو حفاظت سے رکھ دینا، اب اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ جو ایسی امانت سے مراد تمام ذمہ داریاں ہیں جو کسی پر اعتبار کر کے، بھروسہ کر کے اس کے حوالے کی جائیں، چاہے وہ عہد وفا کی ذمہ داریاں ہوں، جیسے عہد وفا ایک اللہ تعالیٰ سے عہد وفا وہ تھا جو الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو یہ ایک معاہدہ وہ تھا، اللہ تعالیٰ نے گواہی لی تھی۔ دوسرا معاہدہ، جب ہم شعوری طور پر ہم نے اس قرآن کو پکڑا ہے اور جب ہم شعور کے ساتھ ہم نماز میں اللہ سے عہد باندھتے ہیں، ہے نا، تو یہ چاہے وہ اس عہد کی ذمہ داریاں ہوں یا اجتماعی معاہدات یا جماعت کے راز ہوں یا کسی دوست کے راز ہوں، یعنی انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، وہ تمام ذمہ داریاں ہیں۔ اور سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کہ عرفہ کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو حجۃ الوداع جو کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے پاس یہ امانت قرآن اور اپنی سنت، یہ میں تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھامے رہنا اور تفرقے میں نہ پڑنا۔ یہ امانت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے حوالے کی ہے، ایک اللہ کی کتاب، دوسری اپنی سنت۔
اور آپ نے فرمایا تھا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا اور تم تفرقے میں نہ پڑنا. اور ہم نے کیا کیا کہ ہم گروہوں میں تو بٹ گئے اور اس قرآن کو بھول گئے. اور اگر قرآن یاد بھی ہے تو اپنی مرضی اپنی خواہش کے مطابق ہم جہاں چاہتے ہیں اس کو، جیسے کہا تھا نا، اس میں ہم نے پڑھا البقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب سے، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے سے انکار کرتے ہو؟ اور دیکھیں یہی وہ ذمہ داری ہے جسے اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے جو ہم نے اس کتاب کو، اس قرآن کو ہم نے زمین، آسمان اور پہاڑ کے سامنے پیش کیا. دیکھیں یہ قرآن کا مطلب یہ نہیں قرآن کی تلاوت کر لینا، قرآن کو حفظ کر لینا، یا قرآن کو ہم نے میننگ کے ساتھ سمجھ لیا. دراصل اصل وہ ذمہ داری جو اس کی ہے کہ قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنا، اس کو سمجھنا، اور پھر جو سب سے اہم ذمہ داری ہے اس پہ عمل کرنا، اس قرآن کی تعلیمات پر مکمل عمل ہو. وہ اس طرح اتنا ہماری زندگی میں رچ بس جائے، اتنا کہ ہمیں تقریر کی ضرورت نہ پڑے، لوگ ہمارے قول سے، ہمارے عمل سے لوگ پہچانے، ہمیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے. اور اس کی گواہی ہمارا گھر ہوگا، ہمارے بچے ہوں گے، ہے نا، اور ہمارے معاملات ہوں گے. یہاں پر اللہ جیسے قرآن کے 5 حقوق ہیں. سب سے پہلے کہ اس پر ایمان ہمارا ہو، دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اسے اچھے طریقے سے پڑھیں، تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھیں، چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کریں، پانچواں حق یہ ہے کہ لوگوں تک پہنچائیں. یہ 5 حقوق ہیں. تو اب دیکھیں اس کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ احزاب میں، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے بار امانت کو زمین، آسمان اور پہاڑ کے سامنے پیش کیا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، ہم نے عرضہ پیش کیا، امانت، اس امانت کو، عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین، آسمان، والجبال، اور پہاڑ کے سامنے پیش کیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا. وَأَشْفَقْنَا، اور ڈر گئے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، مگر انسان نے اس کو اٹھا لیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ الْإِنسَانَ كَانَ ظَلُومًا وَكَانَ الْإِنسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان بڑا ہی ظالم اور جاہل تھا کہ اپنے اوپر اتنا بڑا ذمہ داری کا بوجھ لے کر وہ چل رہا ہے، اسے احساس بھی نہیں ہے کہ کون سا عہد کیا تھا اور کون سا بوجھ اس نے اپنے اوپر لاد رکھا ہے. جیسے سورہ جمعہ کے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے کہ انہوں تورات ان کے اس طرح سے جیسے گدھے پر کی پیٹھ پر کتاب لاد دی جائے، اسے پتہ بھی نہ ہو کہ وہ کتاب کا مطلب وہ کیا چیز ہے. اسی طرح سے قرآن کا حامل انسان، اسے پتہ نہیں ہے کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے اس قرآن کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. اس امانت پر آگے دیکھیں، وَعَلَمُوا، اور جان رکھو، یاد رکھو، تنبیہ ہے، وارننگ ہے. انما، اس کے سوا نہیں، اموالکم، کہ تمہارے اموال، تمہارے مال، و اولادکم، اور تمہاری اولاد، فتنہ، یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے. یعنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں، اس عہد کا پاس رکھنے میں جو چیز حائل ہے وہ کیا ہے؟ مال حاصل کرنے کی دھن اور اولاد کی محبت. یہ 2 چیزیں حائل ہیں جو اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں، یہ امتحان اللہ تعالیٰ ہے نا، کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان کے 2 پیپر ہیں انسان کے لیے. یہ امتحان کا اللہ تعالیٰ نے پرچہ دیا ہے کہ یہ دنیا انسان کی امتحان گاہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جسے تم بیٹا اور بیٹی کہتے ہو، حقیقت زمان میں وہ دراصل امتحان کا ایک پرچہ ہے. اور جسے تم جائیداد یا کاروبار کہتے ہو، وہ بھی در حقیقت یہ بھی امتحان کا دوسرا پرچہ ہے. یہ چیزیں ہمارے حوالے اس لیے کی گئی ہیں کہ اس کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں جانچ کر دیکھے کہ کہاں تک حقوق کا، حدود کا ہم لحاظ کرتے ہیں.
کیونکہ اسی مال کے حرص اور اولاد کا ہم حدود کو ہم کراس کر جاتے ہیں، جائز ناجائز کو بھول جاتے ہیں، ہے نا؟ بس خواہشات پوری ہوں، وہ جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے۔ اس طرح سے اولاد ہے، اس کی کون سی خواہشات صحیح ہیں، کون سی غلط ہے، ان کی خواہشات اتنی محبت، اللہ تعالیٰ نے محبت دے کر آزمایا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم جو بھی ہم ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں، ذرا ایک بار اس کی لسٹ بنائیں کہ کون سی ان کی خواہشات ضرورت تھی، کیا ہم نے ضرورت پوری کی ہے یا ہم نے خواہشات پر لسٹ بنائیں، تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنی فضولیات ہماری زندگی میں شامل ہیں۔ تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ ایک دن حساب لے گا۔ آج ہمارے پاس ہے کہ ہم ان کی جائز و ناجائز ضرورت بھی پوری کرتے ہیں، خواہشات بھی۔ دیکھیں کس طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس طرح سے وہ لوگ اپنا احتساب کرتے تھے اور اپنے اولاد کو سمجھاتے تھے۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے گھر گئے تو دیکھا تو وہاں پر بھونا ہوا گوشت رکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بے وقت تمہارے پاس بھونا ہوا گوشت؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں گوشت کھاؤں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب کہہ دیتے ہیں، دراصل گوشت کوئی بڑی چیز نہیں تھی، بات اس خواہشات کی تھی، اس خواہشات کو وہ روک لگانا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا جو دل چاہے گا وہ کرو گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ انسان کو راہ راست سے ہٹنے کے لیے کافی ہے کہ اس کا جو دل چاہے وہ کرے، جو اس کا دل چاہے وہ کرے۔ تو دراصل ہمیں اپنی ضروریات کی لسٹ بنانی ہوگی اور خواہشات کہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے مال کا کتنا حصہ خواہشات پہ خرچ کرتے ہیں اور کتنا ضروریات پر۔ اگر ضروریات پہ ہم خرچ کریں تو ہر ایک غنی ہو جائے، ہر ایک بے نیاز ہو جائے، لیکن دراصل ہمارے پاس خواہشات کی لمبی لسٹ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یاد رکھو وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یاد رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے سامان آزمائش ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ عندہ، اس کے پاس اجر عظیم، تمہارے پاس بڑا اجر ہے۔ آگے انشاءاللہ آپ لوگ پڑھیں گے بنی اسرائیل میں، اس میں ایک لفظ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو مگر اسراف نہ کرو۔ جائز ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل میں ایک جگہ، بنی اسرائیل میں اسی اسراف کو اللہ تعالیٰ نے تبذیر کہا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے۔ اب ہم تو کہتے ہیں کہ اسراف کیا ہے، اسراف کو بھی تو ہم فضول خرچی کہیں گے، اسراف یعنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا۔ اب یہاں تبذیر کا جو لفظ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تبذیر کا مطلب یہ ہے کہ اسراف کا مطلب یہ ہے کہ جہاں 1 روپے 10 روپے ضرورت پوری ہو سکتی تھی، ہم نے وہاں پر 200 کیا، 100 روپے کر دیا، ہے نا۔ جہاں 500 ضرورت پوری ہو سکتی تھی وہاں 1000 روپے خرچ کیا، یہ اسراف ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اسراف، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن یہاں پر تبذیر کا لفظ جو آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اب تبذیر کیا ہے؟ تبذیر کا مطلب یہ ہے کہ جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو، ہے نا۔ اس کی ایک طالب علم نے سوال کیا، ایک ہال میں بڑے بڑے عالم بیٹھے ہوئے تھے، اس میں سے کسی نے سوال کیا کہ اسراف اور تبذیر کا فرق بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے اس ہال میں 6 فین لگے ہوئے ہیں اور ضرورت 2 کی ہے اور پورے 6 چل رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اسراف ہے۔ ضرورت 2 سے پوری ہو سکتی ہے، 6 فین چل رہے ہیں، تو یہ اسراف ہے۔ لیکن اگر ہم یہاں سے چلے جائیں، اس فین کو بند ہی نہ کریں، وہ چلتا رہے، تو یہ کیا ہے؟ تبذیر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا بھائی کہا ہے۔ ہم اگر اپنی لسٹ کو دیکھیں، ہم اپنے مہینے کے اگر ہم نے حساب لگائیں، کتنا ہم نے اپنی ضروریات پر خرچ کرتے ہیں، کتنا اسراف کرتے ہیں اور کتنا تبذیر کرتے ہیں۔ تو
تو دراصل انسان اگر اپنی بنیادی ضرورتوں کا خیال کرتے ہوئے اور اب جو اللہ تعالیٰ نے فرائض ہم پر ذمہ داریاں عائد کی ہیں اس کا خیال کر دراصل یہ وہی ہماری اثراف اور تبذیر یہی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں اس طرف سے ہمیں غافل کر دیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یاد رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سامان آزمائش ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کے پاس اجر عظیم بڑا اجر ہے. یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ کا، یعنی خدا ترسی اختیار کرو گے، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم، وہ بنا دے گا تمہارے لیے فرقانن. فرقانن کہتے ہیں فرقان، قرآن کا دوسرا نام فرقان ہے. فرقان کا مطلب ہے کسوٹی. کسوٹی کس کو کہتے ہیں؟ فرق بتانے والا. کسوٹی اس کو کہتے ہیں پرکھنے والا. آپ جیلرز کے پاس آپ جائیں، آپ دیکھیں کہ اس کے پاس چھوٹا سا پتھر ہوتا ہے، آپ اپنا سونا دیں گے تو اس پر پہلے گھس گیا ہوا، آپ کچھ بیچنے کے لیے لے جائیں گے نا تو اس پر رگڑ کے دیکھتا ہے کہ اصلی ہے یا نقلی. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کسوٹی. جی قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اگر تم خود پرہیزگاری اختیار کرو گے تو یجعل لکم، اگر اللہ کے لیے تم تقوی اختیار کرو گے، اگر اللہ کے لیے تم بچو گے، یجعل لکم فرقانا، تو تمہارے لیے وہ فرقان، تمہیں کسوٹی عطا کرے گا. یعنی تمہارے اندر اچھے اور برے کی تمیز اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا. اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر ایک ایسی چیز پیدا کر دے گا کہ وہ تمہیں ہر وقت اچھے اور برے کی تمیز، کون سا راستہ صحیح ہے، یعنی انسان جانتے تو سب ہیں لیکن چلنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ کسوٹی عطا کر دے گا جو انسان کو راہ راست پر ڈال دے گا. کسوٹی اس کے اندر سے آواز آئے گی، یہ کام سے جو کرنے جا رہے ہیں یہ غلط ہے یا ہے نا. تو یہ جعل لکم فرقان، یعنی یہ بہت بڑی مدد ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ یہ کسوٹی بہم پہنچا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے پھر ہدایت عطا کرتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے نا. یہ مال اور دولت بڑی چیز نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کسوٹی بہم، جس کے اندر بر وقت صحیح فیصلے کی توفیق عطا ہو جائے، سمجھ لیجیے کہ بہت بڑی نعمت مل جائے. جسے آپ لوگوں نے البقرہ میں پڑھا نا کہ جسے حکمت عطا کی گئی فقط اوتیا خیرن کثیرا، تو اسے خیر کثیر مل گئے. خیر کثیر یعنی جسے اللہ تعالیٰ حکمت عطا کر دے، اپنے وقت کے ساتھ وہ اسے حکمت کے ساتھ اپنے وقت کو خرچ کرنا سیکھ لے، اپنے مال کے ساتھ، اپنے اولاد کے ساتھ، جس اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کے ساتھ جس کو حکمت عطا کر دی گئی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جسے حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر مل گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حکمت عطا کر دے کہ ہم اپنے تمام دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ انصاف کر سکیں. اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتیں ہمارے پاس ہیں مگر پھر بھی ہم پریشان ہیں، دراصل ہمیں وہ حکمت نہیں ملی ہے کہ ہم ان تمام نعمتوں کے ساتھ انصاف کر سکیں. ہمارا وقت، ہماری اولاد، ہماری صحت، ہمارا مال، سب کچھ اللہ کی نعمت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام نعمتوں کے بارے میں تم سے باز پرس کی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یجعل لکم فرقانا، اگر ہم اللہ سے اس کی مدد مانگیں گے اور پہلا قدم ہمارا ہوگا، ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، ہم اللہ کا تقوی خدا ترسی اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، تو دوسرا قدم پھر اللہ کا ہوگا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. وہ حدیث قدسی ہے نا کہ بندہ اللہ تعالیٰ رسول فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جب بندہ میری طرف ایک قدم اٹھاتا ہے تو میں 2 قدم اٹھاتا ہوں، وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. تو یہ اگر ہم نے اللہ کے لیے ہم نے
کوئی ہم یہ کوشش ہم کریں گے کہ اللہ کا تقوی، اللہ کی اپنے شب و روز کو، اپنے مال کو اللہ کی دی ہوئی اللہ کی ہدایت کے مطابق ہم اسے خرچ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تمہیں فرقان عطا کر دے گا، تمہیں کسوٹی بہن پہنچائے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ۔ کفر کا مطلب آپ دیکھیں بڑا پیارا لفظ ہے کہ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور چھپا دے گا تم سے تمہاری برائیوں کو، یا دور کر دے گا، دونوں یہاں پر استعمال کر سکے ہیں، تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں معاف کر دے گا۔ آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی یہ اللہ تعالیٰ سے یہ سمجھ لیں، یہ ہوم ورک ہمارا یہ پورے ہفتے کا ہے کہ ہم کر کے تو دیکھیں، ہم ایک عہد اللہ سے بات کے تو دیکھیں، ہم اپنی صبح اور شام اس طریقے سے کریں گے، اللہ سے وعدہ کر کے تو دیکھیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتا ہے۔ لیکن ایک ہفتے ہم دیکھیں گے، ایک ہفتے ہم اپنے شب و روز، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ سب کو، کیونکہ یہ قرآن پڑھ لینا، سبق سنا دینا اور رزلٹ ایگزام دینا، رزلٹ آ جانا ہی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ ہم پورے ایک ہفتے ہم یہ ہمارا ہوم ورک ہو کہ اللہ ہم یہ کوشش یہ کریں کہ ہم اس پورے ہفتے کوئی ایسی بات نہیں کریں گے، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، اور اس کے نا تھوڑا سا اس کے لیے کوشش کریں کہ کچھ نوافل کا اہتمام کریں، ہے نا۔ ہم فرض نماز پڑھ کے کبھی کبھی 9 رکعت عشاء کی، کبھی کبھی اس میں نفل کا اور جو اضافی سنت ہے اس کا بھی ہم غیر موقعہ جو ہے اس کا بھی اہتمام کریں۔ دیکھیں یہ سنت جو ہوتی ہے نا، یہ جو نوافل ہوتے ہیں نا، یہ اللہ سے قریب کرتے ہیں، اس کا بھی اہتمام کر لیا کریں، اور فرض نماز کے بعد تھوڑا دعا کا، لمبی دعا کا اہتمام کریں، ہے نا۔ کتنے ہم فقیر ہیں، کتنے محتاج ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنی اللہ سے بے نیازی ہم دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس مانگنے کا وقت نہیں۔ کہاں کون سا ہے نا کہ کون سے اس سے بڑی طاقت اور کون سی ہوگی، اس سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی کون سی ہوگی کہ ہم اتنی بے نیازی ہم دکھا رہے ہیں۔ تو فرض نماز کے بعد تھوڑی دیر جا نماز پر دیر تک بیٹھ کر دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ سب کو کہ ہم دعا اللہ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کفر، مگر اس کے بعد ہم تو بشری کمزوری ہمارا ہے، ہم تو انسان تو خطا کا پتلا ہے ہی، خطائیں ہوں گی اس سے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ کفر عنکم سیئاتکم، ایک تو ہوتے ہیں جان بوجھ کر ایک انجانے میں بے اختیار ہو جانا، ایک پورے دل کی صحیح اور ارادے کے ساتھ کرنا، دونوں بہت فرق ہے۔ جو بے اختیار ہو جائے گی اس پر استغفار کریں گے، اللہ ویغفر لکم، اللہ معاف کر دے گا، اور جو ہو چکے اللہ اس کو چھپا دے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب دیکھیں کہ ہم نہ جانے کتنا گناہ کرتے ہیں، اور ہم کوئی یہاں پر نہیں جانتا، نہ مجھے آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں کس طرح، میں کیسی ہوں، نہ میں آپ لوگوں کو جانتی ہوں آپ اپنے گھر میں کس طرح سے آپ کے شب و روز ہوتے ہیں۔ تو کبھی وہ دیکھیں کہ جب وہ آخرت میں پوری مووی چلائی جائے گی، اب تو یہ سمجھنا کچھ مشکل ہی نہیں ہے، مشکل ہے ہی نہیں، کیونکہ جب انسان اتنا وہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کیا مشکل ہے۔ تو وہاں جب یہ فلم چلے گی تو کتنی ہی دل چاہے گا نا کاش کہ وہ تم کسی طرح سے ہمارا وہ جو ہم پردے میں تھا آج یہاں پر سب لوگ دیکھیں گے، ہے نا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ وہ چھپا دے گا برائیوں کو۔ دل چاہے گا نا کہ وہ مووی جب چلے تو ہماری اچھائیاں سامنے آئے، کسی کے سامنے ہماری برائی نہ آئے، تو دراصل اس کے لیے ہمیں یہیں سے کوشش کرنی ہوگی کہ اللہ سے استغفار، بچنے کی کوشش، جب بچنے کی کوشش ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے اندر، میں یہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے تمہارے اندر کسوٹی رکھ دوں گا جو تم کو برائی سے بچا لے گا اور بھلائی کی طرف لے جائے گا۔ اس سے بڑی مجھے لگتا ہے کہ اسلام کی نعمت کے بعد اس کسوٹی بہم کے سے زیادہ کوئی اور بڑی نعمت ہے ہی نہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہاری برائیوں کو چھپا دوں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تم سے درگزر سے کام لوں گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ اور اس جب
یم کرو، اور جب وہ تدبیر کی مکر کے فریب کہتے ہیں تدبیر، وَإِذْ اور جب یم کرو وہ تدبیر کر رہے تھے بکا تمہارے لیے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، اور جب وہ تدبیر کر رہے تھے تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ وقت یاد کرو جب وہ چالیں چل رہے تھے، چال یم مکر کہتے ہیں چال ہے نا، یم کرو مکر فریب یہ ہم لوگ بولتے ہیں، وہ یم کرو جب وہ چالیں چل رہے تھے یا تدبیر کر رہے تھے بکا تمہارے لیے، الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، کیا لیوس بیتو کا تاکہ تجھے قید کر ڈالیں، او یقتلو کا یا تجھے قتل کر ڈالیں، او یخرجو کا یا تجھے نکال دیں۔ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جب ہجرت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو قریش کو یہ اندیشہ یقین کی اس حد کو پہنچ چکا تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے چلے جائیں گے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ کے کچھ ساتھی ایک ہجرت حبشہ ہو چکی تھی، دوسری ہجرت بھی شروع ہو گئی تھی، اب ان لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ اب کسی بھی وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو اس وقت آپس میں کہنے لگے کہ اگر یہ شخص مکہ سے نکل گیا تو پھر خطرہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک میٹنگ رکھی، دارالندوہ میں تمام سرداروں کو جمع کیا، اور ایک بہت بڑی میٹنگ وہاں پر ہوئی، آپس میں انہوں نے مشورہ کیا، اس لیے اس کے لیے میٹنگ رکھی کہ اس خطرے سے کیسے نپٹا جائے، اس کا سد باب کیا ہوگا۔ تو اس میں سے ایک گروہ کی رائے یہ تھی کہ اس شخص کو بیڑیاں پہنا کر قید خانے میں ڈال دیا جائے اور جیتے جی اسے چھوڑا نہ جائے، اسے رہا نہ کیا جائے، لیکن اس رائے کو قبول نہ کیا گیا۔ اس میں سے کسی نے کہا کہ اگر ہم نے اسے قید کر دیا تو اس کے جو ساتھی قید خانے سے باہر ہیں تو کیا وہ چھوڑیں گے؟ جہاں انہیں تراسی طاقت ملی اسے چھڑانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیں گے۔ تو ایک گروہ نے کہا کہ پھر یہاں سے نکال دیں، یہ ہمارے درمیان نہ رہے، تو ہمیں اس سے کچھ بحث نہیں کہ وہ کہاں رہتا ہے کیا کرتا ہے، وہ ہمارے درمیان سے نکل جائے۔ تو اس تجویز کو بھی رد کر دیا گیا، اور اس میں آتا ہے تاریخ میں کہ اس میٹنگ میں ابلیس بھی شامل تھا، اس میٹنگ میں ابلیس بھی شامل تھا، وہ ہر ایک کرائے کو رد کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ شخص جو اس نے کہا کہ اس شخص کی باتوں میں تو جادو ہے، بہت جلدی لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کر لیتا ہے، اگر یہ یہاں سے نکل گیا تو نہ معلوم عرب کن کن قبیلوں کو اپنا جو ہے ہم خیال بنا لے گا، پھر نہ جانے کتنی طاقت حاصل کر کے پھر وہ ہم پر حملہ آور ہوگا۔ تو اس کو بھی رد کر دیا گیا۔ آخر میں ابو جہل نے یہ رائے پیش کی کہ ہم اپنے تمام قبیلوں سے ایک اعلیٰ نسب نوجوان کو لیں اور وہ سب مل کر ایک بارگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد پر ٹوٹ پڑے اور اسے قتل کر ڈالیں۔ اس طرح محمد کا خون تمام قبیلوں پر تقسیم ہو جائے گا، اور بنو عبد مناف کے لیے ناممکن ہو جائے گا کہ وہ ہر ایک سے وہ جو ہے بدلہ لیں گے، کیونکہ جب تمام جو ہے قبیلہ ایک ساتھ جو ہے اس قتل میں ملوث ہوگا تو عبد مناف کس سے عبد مناف کون تھے؟ عبد مناف کون تھے؟ یہ آپ کے دادا کے دادا تھے، بنو ہاشم، یعنی آپ کے دادا کے والد تھے ہاشم، اور ان کے والد تھے عبد مناف، ہے نا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ عبد مناف، یہ بنو عبد مناف کے لیے پھر ناممکن ہو جائے گا یہ سب سے لڑ سکیں، اور اس لیے وہ مجبوراً کیا کریں گے کہ خوب وہاں کی رقم لے کر راضی ہو جائیں گے۔ اس رائے کو تمام لوگوں نے پسند کر لیا، اور پھر تمام قبیلے سے نوجوان مقرر کیے گئے، نامزد کیے گئے، اور قتل کا وقت بھی مقرر کیا گیا۔ اب دیکھیں کہ یہی وہ وقت تھا، اللہ تعالیٰ نے خبر کر دی، جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
अब दोपहर के वक्त जिब्रील सलाम आया और उनकी इस तदबीर की खबर हो गई। और अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ियल्लाहु के पास आए। बेवक्त आपको देखकर तैयारियां तो चल रही थी और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऊँटनी भी तैयार कर रखी थी। बस ये था कि अल्लाह का हुक्म आ जाए। अल्लाह का हुक्म आ गया कि अब इस बस्ती को छोड़ दें। और फिर उनको खबर करके कि आज रात के वक्त निकलना है। और रात के वक्त तमाम नौजवान खड़े हो गए कि जो ही ये निकलेंगे यहाँ नमाज के लिए और एक बार की टूट पड़ेंगे। वही वो है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली रज़ियल्लाहु से कहते हैं, उठो देखो कि तलवारों से घर महसूर है मेरा, कि अब मेरी कौम को मेरा कत्ल ही मंजूर है मेरा। अली रज़ियल्लाहु को जगाते हैं और कहते हैं, अली यानी कौन कत्ल करने वाले कौन थे? आपकी कौम के लोग थे कि मेरी कौम को मेरा कत्ल मंजूर है मेरा। और फिर कहा कि अली आके मेरे बिस्तर पर सो जाओ। और अब देखें कि अली रज़ियल्लाहु साथ नहीं थे हिजरत के लिए। और अब देखें इस्लाम जो कहते हैं ये किरदार, ये कैरेक्टर, ये किस्सा के लोग तलवारों से ईमान नहीं लाए थे। वो इखलाक और किरदार अल्लाह के रसूल का, कि वो जो तलवार लेकर खड़े थे ना, उन्हीं की अमानतें आपके पास थी। ये था अमानत और अहद का पास, उन्हीं की अमानतें अल्लाह के रसूल के पास थी। और कहा कि अली इनकी अमानतें इनके पास पहुंचा कर फिर तुम भी चले आना। और ऐसे ऐसे फर्माबरदार थे, ऐसे समय न वाता न कहने वाले लोग थे कि कह दिया और अब अली आकर बेखौफ सो गए। एक बार भी ये नहीं आया कि कहीं मेरे ऊपर न टूट पड़े। उस चादर के अंदर कौन है पता है? लेकिन अली रज़ियल्लाहु आए और आपकी चादर ओढ़कर अपने लिए वो शर्फ समझा और आकर सो गए। और वो तमाम जो है खड़े हैं, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी एक मुट्ठी, जैसे जंग बदर में एक मुट्ठी मिट्टी ली थी, उस वक्त भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुट्ठी मिट्टी ली और कुसुरे यासीन की तिलावत करते हुए कि अल्लाह ने दीवार हार कर दी है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। वही आयत मुझे इस वक्त याद नहीं आ रही है। वो आयत तिलावत करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले हैं, उस मिट्टी को फेंका और तमाम की आंख में चली गई। और अल्लाह के रसूल वहां से निकल आए और तमाम अपनी आंख रगड़ते रह गए। और यहाँ तक कि उजाला हो गया और उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आज उजाला हो गया और आज नमाज के लिए नहीं निकले हैं। और जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि तो दरअसल ये अल्लाह ताला यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद करो वो वक्त जब ये चाले चल रहे थे ये काफिर, ले उसमें तो का कि तुझे कैद कर डाला और यक़्तुलू का या कत्ल कर डाला और युखरिजू का या तुझे निकाल दे। वयम कुरुना, और वो चाले चल रहे थे। वयम कुरुल्लाह, और अल्लाह भी चाल चल रहा था। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह की चाल सबसे बढ़कर है। वैसा और जब तुतला सुनाई जाती थी अलैहिम उन पर आयातुना हमारी आयात, कालू उन्होंने कहा, कद यकीनन समिअना हमने सुना, लो अगर नशाओ अगर हम चाहें, लकुलना तो हम कहें, मिस्ल हाजा तो अगर हम चाहें तो हम भी इसी के मिस्ल कह डालें, ऐसे ही हम भी बना डालें। इन हाजा नहीं है ये इल्ला मगर असातीरुल अव्वलीन, मगर पहले वक्तों की कहानियां। यहाँ पर देखें आप लोग बढ़ चुके पीछे और आगे भी आएगा कि सूरह अल बकरा में भी, फिर सूरह मायदा में भी, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने चैलेंज किया है कि बना लाओ फिर ऐसी एक आयत। ये कहते हैं ना कि जब उन पर हमारी आयत पढ़ी जाती है तो कहते हैं कि हमने सुना, अगर हम चाहें तो ऐसे ही हम भी कह डालें, सुन लिया हमने, हम भी ऐसी बातें बना सकते हैं। लेकिन जब चैलेंज किया गया उनको कि इन्ना आतैना का, बड़े बड़े हर साल उनका जो है वहाँ पर मुकाबला होता था, बड़े बड़े शायर आते थे। और ये वो थी कि हज के मौका पर बड़े बड़े शायर जमा होते थे। और क्योंकि वो अपने अहले अरब जो थे ना, वो अपने सामने सबको गूंगा समझते थे,
بڑا ہی فخر تھا، بڑا مان تھا ان کو اپنی زبان پہ. لیکن ان اعطیناک کل کوثر یہ لکھ دی گئی اور پھر مقابلہ ہوا کہ اس کا دوسرا مصرع کوئی تیار کر کے لے آئے، تو وہ وہی جو بڑے دعوے کرنے والے لوگ اپنی زبان پر، کوئی لکھ نہ سکا. اور کیا لکھا اس کے نیچے کہ ما ھذا کلام البشر، کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. انہوں نے خود ہی اس کے نیچے یہ لکھ دیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہاں وہ کہتے تھے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم خود بنا لیں، نہیں ہے مگر پہلے وقت تو کہانیاں. وَإِذْ اور جب قالوا اللہم، اور جب انہوں نے کہا اللہم اے اللہ، ان کانا اگر ہو، ھذا یہ، هو الحق اگر یہ حق ہے، من عندک تیری طرف سے، فامطر تو برسا دے، علینا ہم پر، حجارتم پتھر، من السماء آسمان سے، اب اتنا یا لیا ہمارے پاس، بعذاب علیم یا لیا ہمارے پاس دردناک عذاب. یعنی یہ اس لیے وہ نہیں کہہ رہے تھے یہاں پر کہ اس انداز میں نہیں کہہ رہے تھے کہ وہ واقعی اس کو، بلکہ کہتے ہیں نا کہ جو بات ماننی نہیں ہوتی نا، وہ کہتے ہیں جھٹلانے کا، وہ ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر واقعی یہ حق ہوتا اور خدا کی طرف سے ہوتا تو اس کے جھٹلانے کے نتیجہ میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم پر آسمان سے پتھر برستا اور یہ ہم پر عذاب آ جاتا. مگر ایسا کچھ نہیں ہے، ہم جھٹلا بھی رہے ہیں، ہم ٹھکرا بھی رہے ہیں، مگر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا ہے. دراصل آپ دیکھیں 13 سال اتنی انہوں نے اذیتیں پہنچائی ہیں مگر کوئی عذاب نہیں آیا ہے کوئی. لیکن وہاں سے آنے کے بعد دوسرے ہی سال سے شروع ہو گئی ہے نا، جنگ بدر میں انہوں نے دیکھ لیا، ان کے 70 سردار مارے گئے. تو دراصل یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تک اہل ایمان مکے میں تھے کیوں نہیں کچھ ہوا. وما کان اللہ، اور نہیں تھا اللہ، لیعذبہم کہ انہیں عذاب دے، وانت فیہم اور تم جبکہ تم اس میں ہو. یعنی اللہ اس وقت عذاب نہیں دینے والا تھا جب تک تم اس میں ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ اس میں ہیں تب تک اللہ ان پر عذاب نہیں بھیج سکتا. وما کان اللہ، اور نہیں تھا اللہ، معذبہم انہیں عذاب دینے والا، وہم یستغفرون اس حال میں کہ وہ استغفار کر رہے ہوں. دیکھیں اللہ کا عذاب 2 صورتیں، ایک تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یعنی ایک صورت تو یہ ہے کہ جب تک اس بستی میں، یعنی جب نبی کسی بستی میں ہوتا ہے تب تک اللہ کا عذاب نہیں آتا. لیکن اس میں یہاں پر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی کسی بستی میں موجود ہو اور حق کی طرف دعوت دے رہا ہو، اس وقت تک بستی کے لوگوں کو مہلت دی جاتی ہے اور عذاب بھیج کر قبل از وقت ان سے اصلاح کا موقع نہیں چھینا جاتا. جیسے یونس علیہ السلام نے اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہجرت کر لی تو اللہ کا عذاب آیا مگر پلٹ گیا، کیونکہ جو ہے ابھی ان پر حجت تمام نہیں ہوئی تھی. تو اس کی دوسری وجہ تھی جب تک بستی میں سے ایسے لوگ، جب تک لوگ اس میں سے صالح لوگ نکلتے رہیں گے تب تک اللہ کا. لیکن جب اس بستی میں اس پیغمبر کے ساتھ زیادتیاں ہونے لگے، یعنی جب تک اس میں صالح لوگ نکلتے رہیں گے تب تک عذاب نہیں ہوگا. لیکن جب یہ سلسلہ بند ہو جاتا ہے تب اس بستی کو تباہ کرنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نکال لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نکال لاتا ہے. کس صورت میں؟ کیونکہ وہ اہل ایمان جو اللہ کے لیے جو یہ کام، اس ذمہ داری کو انجام دیتے رہیں گے، معروف نہیں منکر کی ذمہ داری، اور دوسرے استغفار. دوسرے یہ کہ جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے، اور یہ استغفار بھی اور معروف نہیں منکر کا کام، یہ 2 ذمہ داری جب تک ادا ہوگی تب تک اس بستی پر عذاب نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے وما کان اللہ لیعذبہم، اور نہیں تھا اللہ انہیں عذاب دینے والا، وانت فیہم جبکہ تم اس میں موجود تھے، وما کان اللہ معذبہم اور نہیں تھا اللہ انہیں عذاب دینے والا، وہم یستغفرون جبکہ وہ اس میں استغفار کرنے والے موجود ہوں. وما لہم اور کیوں نہیں انہیں، اللہ یعذبہم انہیں عذاب نہ دے اللہ،
वहुम यसुद्दूना, और जबकि वो रोकते हों, और हम वो यसुद्दूना, वो रोकते हैं, अनिल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से, वमा कानू औलिया, और नहीं थे वो उसके वली, इन औलियाहु, उसके औलिया, उसके सरपरस्त, उसके मुतवल्ली, सिर्फ वो लोग, इन यहाँ पर सिर्फ में आएगा, औलिया, इन औलिया, सिर्फ उसके औलिया यानी उसके सरपरस्त या उसके मुतवल्ली, इल्लल मुत्तकून, नहीं इन यहाँ पर नहीं में है, नहीं है उसके मुतवल्ली, इल्लल मुत्तकून, सिवाय परहेजगार लोगों के, वलाकिन्ना, और लेकिन अक्सरहुम, उनमें से अक्सर, ला यालमून, इल्म नहीं रखते। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अहले ईमान और अब अल्लाह का नबी वहां से निकल आया है, तो अल्लाह उन्हें अजाब क्यों न दे। और उनका जुर्म यह है कि वो अल्लाह के रास्ते से, मस्जिद हराम से रोकते हैं और उसके वो मुतवल्ली बने हुए हैं, हालांकि उसके जायज मुतवल्ली कौन है, परहेजगार लोग हैं। लेकिन आप देखें कि वहां से तो अहले ईमान को निकाल दिया गया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत कर रहे थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा नहीं था कि वो मोहब्बत, आप देखें कि उस घर से तो हर मुसलमान की मोहब्बत थी, तो वो तो आपका वतन भी था, आपका वतन भी था, लेकिन आपको रहने नहीं दिया गया। इतनी शदीद मोहब्बत होने के बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से चले आए, क्योंकि ये हिजरत नागुज़ीर हो गई थी। हालांकि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकलने लगे हैं, तो आपने खाना काबा की तरफ देखा है। आप खाना काबा आप देखें कि जो हर मुसलमान उसके लिए तड़पता है, तड़प होनी भी चाहिए। अल्लाह के रसूल को कितनी मोहब्बत रही होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ देखा है और फरमाया कि तेरे फर्जंद अब मुझको यहाँ रहने नहीं देते, तेरे फर्जंद अब मुझको यहाँ रहने नहीं देते, तेरी पाकीज़गी का दम मुझे भरने नहीं देते। जुदाई आर्जी है फिर भी दिल को बेकरारी है, कि तू और इबादत तेरी मुझको दुनिया भर से प्यारी है। मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक हज किया, एक हज किया। किस लिए? ये जो जिम्मेदारी थी, जो अमानत थी अल्लाह के रसूल के पास, इसे लोगों तक पहुंचाना था। हमको लगता है जो कहते हैं बड़ा खुश नसीब है जो वहां पर पहुंच गया, जो उसे वहां मौत आ गई। असल जिम्मेदारी जिसने ड्यूटी जिसने ये अंजाम दी, असल खुश नसीब वो है जो इस जिम्मेदारी को, इस ड्यूटी देते देते चला जाए। अल्लाह का रसूल का तो वही घर बार था, वही वतन था। अल्लाह का रसूल से ज्यादा किसको मोहब्बत रही होगी, मगर अल्लाह का रसूल ने सिर्फ एक हज किया। तो दरअसल यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इना औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, नहीं है उसके सरपरस्त मगर इल्लल मुत्तकून, मगर जो परहेजगार हैं। वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन उनमें से अक्सर नहीं जानते। वमा काना, और नहीं है, सलातुहुम, नहीं थी सलातुहुम उनकी नमाज, इंदल बैती, खाना काबा के पास, इल्ला मगर मुकाअम व तस्दिया, सिवाय मुकाअम व तस्दिया, सिवाय सीटी और ताली के। यानी उनकी सीटियां और तालियां, उनकी नमाज जो इबादत भी जो करते थे ना, वो तालियां बजाते थे, सीटी बजाते थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है वो उनकी इबादत थोड़ी होती है, वो तो सीटी और तालियां बजाते हैं ज़माने जाहिलियत वाला। और फज़ूक़ुल अज़ाबा, बस चखो अज़ाब, बिमा कुंतुम तकफुरून, क्योंकि तुम कुफ्र करते हो। और वो उस खाना काबा की ताज़ीम वो भी करते थे, उनसे बड़ी मोहब्बत उनको भी थी, उसके वली और सरपरस्त बने हुए थे, मगर उसके तकाजे क्या हैं और वो ये समझते ही नहीं थे। तो दरअसल आज का मुसलमान भी यही कुछ सब कुछ है कि वो ये समझते, जो चीज़ उसे वर्षे में मिल जाती है ना, उसकी फिर वैल्यू नहीं रह जाती, उसकी अहमियत नहीं रह जाती। वो अपने तमाम ख्वाहिशात को पूरे करते हुए जायज़ नाजायज़, और फिर भी वो कहता है कि हम इसके वारिस हैं, इस कुरान के, इस दीन के, इस इस्लाम के। तो दरअसल मेरी बहनों, ये कोई कहा ना, अल्लामा इकबाल का शेर, शिकवा में जो शिकायत की गई है कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने बहर समंदर में दौड़ा दिए घोड़े, हमने
اور درس صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، وہ پورا اس نے وہ کیا ہے. تو جواب میں کہا ہے تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. یہ وراثت میں جو مل گیا ہے نا، یہ ہمارے کہہ دیں ہم یہ مسلمان گھر میں پیدا ہو جانے سے ہم وارث نہیں ہیں جب تک کہ ہم اس کی ذمہ داری کو نہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. تو دراصل ان کو بھی یہ فری میں مل گیا تھا، وہاں پر پیدا ہوئے تھے اور وہاں پر سب کچھ یہ اللہ کی نعمت انہیں مل رہی تھی، اس کا احساس بھی نہیں، اور نہ آج ہی احساس ہے. آج بھی جو دیکھیں اس گھر کے جو متولی بنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے اپنا. ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، لیصدوا تاکہ وہ روکیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے. یعنی وہ مال خرچ وہ بھی کر رہے ہیں، خرچ مسلمان بھی کر رہا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ وہ لوگ اس لیے خرچ کر رہے ہیں تاکہ وہ اللہ کے راستے سے روکیں. فَسَيُنْفِقُونَهَا، بس ان قریب وہ اس کو خرچ کریں گے. علیہم، ان پر حسرتاً، حسرت بن جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمایا ہے وہ خرچ کر رہے ہیں اور ابھی خرچ کرتے رہیں گے. وہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں اور قریب خرچ کرتے رہیں گے. ثم تکون، پھر وہ ہو جائے گی، علیہم ان پر، حسرتاً حسرت. ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے، پھر وہ شکست کھائیں گے، مغلوب ہوں گے. والذین، اور وہ لوگ، کفر جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم، جہنم کی طرف، یحشرون وہ ہانکے جائیں گے، جہنم کی طرف وہ جمع کیے جائیں گے. لیمیز اللہ، بس ایک آیت اور، لیمیز اللہ تاکہ اللہ چھاڑ دے، الخبیثہ ناپاک کو، من الطیب پاک سے، ویجعل الخبیثہ اور بنا دے ناپاک کو، بعضہ علی بعض، بعض کو بعض پر، فیرکمہ، اس میں فیرکمہ کیا لکھا ہے لفظی ترجمہ میں؟ ہاں اچھا، تاکہ وہ، ہاں اس میں، ہاں یہاں پر لکھا ہے پلندے، یعنی اس کے ڈھیر کو، ہاں تاکہ فیرکمہ جمیعاً سب کو اکٹھا کر دے، فیجعلہ فی جہنم پھر اس کو بنا دے، ڈال دے جہنم میں. اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ سب سے بڑے دیوالیے ہیں، سب سے بڑے نقصان اٹھانے والے ہیں. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ایک گروہ آگے آپ لوگ یا پڑھ چکے ہیں یا آگے آئے گا کہ وہ بھی تو اللہ کی وہ زخم، اگر تم نے زخم کھائے ہیں تو وہ بھی زخم کھا رہے ہیں. سورہ آل عمران میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، جنگ احد پر ذکر ہے. اگر تم نے زخم کھائے ہیں تو وہ بھی زخم کھا رہے ہیں، مگر جو تم دونوں میں فرق کیا ہے؟ اسی طرح سے خرچ کا وہ ہے کہ تو خرچ وہ بھی کر رہے ہیں، وہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، اور تم اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، ہے نا. دونوں میں فرق کتنا ہے؟ حسرت کس پر بنے گا؟ جس کا مال غلط جگہ خرچ ہوا ہوگا، اور جس کا صحیح جگہ، یعنی مال تو خرچ کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے، لیکن حسرت کس پر بنے گا؟ ہاں جو خرچ کر کے بھی ہار جائے گا، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب، ہمارا یہ عمر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مال کو صحیح جگہ خرچ کرنے کی توفیق دے، ہے نا. اور اپنی تمام نعمتوں کو، اللہ نے جو نعمت ہمیں دی ہیں، جو مہلت ہمیں ملی ہے، ہم اسے صحیح جگہ خرچ کرنا سیکھ لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، یہ ہمارا ہوم ورک ہے اس ہفتے کا، کہ ہم جو بہت ہی زبردست آیت تھی کہ اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں کسوٹی بہم پہنچائے گا. اللہ تمہیں کسوٹی بہم پہنچائے گا، یعنی اچھے برے کی تمیز پیدا کرے گا. تمہارے اندر سے وہ فیلنگز پیدا ہوگی، ہے نا. صحیح بر وقت صحیح فیصلہ لینے کی توفیق عطا کرے گا. اور جو تم سے بشری کمزوری کی وجہ سے تمہیں خطائیں ہوتی رہیں گی، اللہ اسے بھی چھپا دے گا اور قصور سے تمہارے درگزر کرے گا. اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ سے دعا ہے ہم کوشش تو کر کے دیکھیں. پھر اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے وَمَا أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر کون ہے اپنے وعدے میں سچا؟ کون ہے اللہ سے بڑھ کر بات میں سچا؟ ہے نا. تو
تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کوشش ہم کریں، مدد کرنے والا اللہ ہے نا. کیونکہ ایک جب تک اس کا سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں اپنے. جیسے امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دن کے ایک حصے میں، پہلے حصے میں یعنی صبح کے وقت اپنے نفس سے وعدہ کرے کہ فلاں کام کرنا. انہوں نے کہا جیسے بزنس مین اپنے شریک کار سے کرتا ہے، اپنے پارٹنر سے کرتا ہے نا، اس طرح سے اس سے معاہدہ کرے کہ یہ کام کریں گے اور یہ نہیں کریں گے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں نہیں کرنا ہے. اور پھر رات کو سوتے وقت اس سے حساب لے کہ جو ہمارے درمیان معاہدہ ہوا تھا اسے پورا کیا یا نہیں. تو یہ انسان اپنے نفس، کیونکہ جب آخرت میں جائیں گے نا تو جہاں سب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو منظر کھینچا ہے کہ وہاں کا سورہ زمر میں دیکھیں کہ جب تمام وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، جب زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی. وَوَضِعَ الْكِتَابَ، اور اعمال نامے کھول دیے جائیں گے. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور تمام نبی، تمام گواہ بلائے جائیں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تو اس دن تمام گواہ جو ہوں گے اس میں سے ایک ہمارا نفس بھی ہوگا، ہمارے جسم کے اعضاء بھی گواہی کے لیے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس دن کی شرمندگی سے بچنے کے لیے آج سے ہی ہم کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.